بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ ہر سال 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کی شام تک ان 3 دنوں میں پوری دنیا میں وہ مسلمان جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں اور صاحب نصاب ہیں، ان پر 5 قسم کے جانوروں کی قربانی میں سے کوئی بھی جانور ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہے لیکن قربانی ادا نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ پہنچے، یعنی اس کو پھر اللہ کے حضور میں آ کر جھکنے کی کیا حیثیت اس کی رہ جاتی ہے جب اللہ کا حکم ہی وہ نہیں مان رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت ناراضگی کا اظہار ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دولت دی، عقل کی دولت دی اور بالغ ہو گئے کہ بالغ ہونے کے بعد اللہ کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، نابالغ پر یہ قربانی نہیں، پاگل اور مجنوں پر نہیں، دیوانے پر نہیں، چاہے وہ کتنے امیر کیوں نہ ہو۔ اور مسافر ان دنوں میں جو شخص سفر میں ہے اور وہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے مقیم نہیں ہوا، سفر ہی میں تھا کہ اس کیفیت میں یہ وقت گزر گیا، حالت سفر میں بے شک وہ امیر ہے، اس شخص پر قربانی واجب نہیں، اس کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے۔ اور جس علاقے میں یہ سفر کر کے پہنچا اگر وہاں 15 دن یا اس سے زائد کی نیت ہے اس کی اقامت کی تو یہ شخص وہاں مقیم تصور ہوگا، اور اگر 15 دن سے کم اس کی نیت ہے تو پھر یہ شخص مسافر تصور ہوگا، اس پر واجب نہیں، اگر کر دے تو اس کا ثواب ہوگا۔ اور صاحب نصاب ہونا بھی شرط ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار یعنی اس کی ملکیت جتنا نقد پیسہ ہو، یا کچھ سامان تجارت ہے، کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، کچھ نقد ہے، اور یہ سارا ملا کر اگر اس شخص کا یہ ملکیت میں جو مال ہے یہ چاہے نقد ہے یا کسی بھی شکل میں یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو یہ صاحب نصاب ہوگا۔ اور ہر سال ان دنوں کا اعتبار ہے، اگر پہلے وہ غریب تھا لیکن 10، 11، 12 ذی الحج ان 3 دنوں میں جو کہ قربانی کے وقت ہیں، اس میں کسی وقت بھی وہ صاحب نصاب ہوا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر ان دنوں میں وہ صاحب نصاب نہیں، پہلے تھا لیکن جب یہ دن آئے وہ غریب تھا، اس کے پاس نظام نہیں اتنا، یا چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا یا ضائع ہو گیا اور بعد میں جا کر پھر امیر ہوا ان دنوں کے بعد، تو چونکہ اس وقت میں وہ صاحب نصاب نہیں، اس لیے قربانی سے استثناء ہے۔ اور جو رہائش کا گھر ہے، نمبر 1 استعمال کی گاڑی یا گاڑیاں ضرورت کی، یا اسی طرح اس کے علاوہ جو ضرورت کا سامان ہے، کپڑے ہیں، گھر کا سامان ہے، رہائش کا سامان ہے، یہ سارے کا سارا ضروریات میں داخل ہے، اور چاہے یہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، یہ اگر کسی کے پاس ہے اس کی قیمت کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان قربانی کے دنوں میں پوری دنیا میں ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب پر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، یہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری بات، خامند اور بیوی کا اپنا اپنا نصاب ہوگا کہ خامند اگر مالدار ہے تو اس کو قربانی دینی ہوگی، بیوی اگر صاحب نصاب نہیں اس پر قربانی نہیں ہے، خامند کے ذمے بیوی کی قربانی کرنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر سال اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ہر سال قربانی کرے گا۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اس سال اپنی کی، پچھلے سال والد کی کر لی تھی، اگلے سال اپنی والدہ کی کر لیں گے، تو ہر سال اس سال فلاں کی کریں گے، اس طرح نہیں ہوگا بھائی۔ جب نماز کا وقت آتا ہے آپ کا جو فرض ہے وہ آپ پر لاگو ہوتا ہے، اپنا فرض آپ چھوڑ کر دوسرے کی طرف سے نفل پڑھیں گے تو یہ نفل بھی قبول نہیں ہوگا کہ آپ نے فرض کو چھوڑ دیا۔ اس لیے قربانی کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی قربانی پہلے
اور اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو باقی نفلی قربانی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کریں، کوئی مشکل نہیں. اپنے کسی عزیز کو اس کا ثواب پہنچائیں، اضافی حصہ رکھ کر یا جانور خرید کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ بے شک وہ ثواب کمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.